السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسلامی نئے سال کی شروعات ہوئی اور ہر طرف لوگ ہمارے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے کی شہادت کو یاد کرنے لگے۔ کچھ لوگ بھلائی اور خیر کے ساتھ تو کچھ بری باتوں کے ساتھ، کچھ امام حسین کے مشن کو آگے بڑھانے کے لگے تو کچھ یزید کے لشکر کے عمل کو آگے بڑھانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں ایک گروہ، یہاں پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی باتوں کا حکم دے اور بری بات سے روکے، اور یہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 104 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کو جو علم حاصل کرتے ہیں انہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ وہ بری باتوں سے روکیں اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دے۔ تو دیکھو قرآن مجید میں جب رب تبارک و تعالی کامیاب لوگوں کی بات کر رہا ہے تو وہ کنہیں کہہ رہا ہے؟ کامیاب ان لوگوں کو بتا رہا ہے جو لوگ نیکی کی طرف بلاتے اور برائی سے روکتے ہیں، اور یہاں کامیابی سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ اب ذرا غور کریے کہ حق پر کون ہیں؟ وہ لوگ جو امام حسین کی شہادت کو بخیر کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور امام حسین کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، یا وہ لوگ جو یزید کے لشکر کے عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ پڑھے تاریخ کربلا، جب امام حسین کو شہید کیا گیا تب یزید کے لشکر نے کیا کیا تھا؟ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو نیزے پر رکھ کر گلی کوچوں، شہر و بازاروں میں نگاڑے بجا بجا کر لوگوں کے ہجوم کو اکٹھا کرتے گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کی نمائش کرتے گئے۔ اسلام کی تاریخ کا یہ سیاہ سبق کیا کافی نہ تھا کہ جاہلوں نے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نئی نئی خرافات نکال لی؟ کہیں لوگ ننگا ہو کر بدن پر رنگ پوت کر عورتوں اور بچوں کے سامنے ڈھولک بجا کر ناچ رہے ہیں تو لوگ انہیں پیسے بھی دے رہے ہیں اور اپنے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھوا رہے ہیں۔ تو کہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے الگ الگ شبیہیں بنا کر مصنوعی کربلا میں لے جا کر ڈال کر آ رہے ہیں۔ کہیں میلوں کا بازار گرم ہے تو کہیں عورتوں کی نمائش لگی ہوئی ہے۔ یہ سب کیا کم تھا کہ ایک اور سخت برائی نے کی ایجاد کر لی، کہیں بڑے صاحب تو کہیں چھوٹے صاحب کے نام سے گھوڑے کی شکل کی مورتیاں بنا کر بٹھائی جا رہی ہیں، تو کہیں براق کے نام پر مورتیاں بنا کر مٹھائی بٹھائی جا رہی ہیں، اور کم علم اور جاہل لوگ ان مورتیوں پر کہیں حلوہ تو کہیں شربت چڑھا رہے ہیں، تو کوئی ان مورتیوں پر دھاگے باندھ رہا ہے، کوئی اگربتی سلگا رہا ہے تو کوئی لبان جلا رہا ہے۔ اللہ کی پناہ، دیکھو قرآن مجید میں سورہ نوح میں بت پرستی کی شروعات کیسے ہوئی، اس کے متعلق کس طرح بتایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس طرح بت پرستی میں ملوث ہوئی۔ تو قرآن مجید سورہ نوح کی آیت نمبر 21 سے 23 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا کہ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ ولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلہاتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ تو یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی جو امت تھی وہ کس طرح بت پرستی میں ملوث ہوئی، اس کا ذکر کیا گیا کہ نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے کے پیچھے ہو لیے جسے اس کے مال اور اولاد نے نقصان ہی بڑھایا، اور بہت بڑا داؤ کھیلے اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور سواع اور یاغوث اور یعوق اور نصر کو۔ یہ پانچوں کون ہیں؟ تو یہ پانچوں وہ مورتیاں تھی جن نوح علیہ السلام کی امت پوجنے لگ گئی تھی۔ ان کی تاریخ کچھ اس طرح ہے، ود اور سواع وغیرہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ان خاص بتوں کے نام ہیں جنہیں وہ پوجتے تھے۔ ویسے تو بہت سے بت یعنی مورتیاں تھیں جنہیں وہ پوجتے تھے، لیکن ان پانچ کا خاص مرتبہ و مقام تھا۔
ود مرد کی صورت میں مورتی تھی، سوا عورت کی صورت پر، یعغوث شیر کی صورت پر، یعوق گھوڑے کی شکل پر، اور نصر گدھ کی شکل پر بنی مورتی تھی۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ بت نوح علیہ السلام کے قوم سے منتقل ہو کر عرب میں پہنچے، اور مشرکین قبائل میں سے ایک ایک نے اپنے لیے ایک ایک خاص کر لیا، جیسا کہ تفسیر خازن میں اسی آیت کے متعلق ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان بتوں کو طوفان نوح، یعنی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں جو طوفان آیا تھا اس نے مٹی میں ان بتوں کو دفن کر دیا تھا، تو وہ اس وقت سے مدفون ہی رہے، یہاں تک کہ شیطان نے عرب کے مشرکین کے لیے انہیں مٹی سے نکال دیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اہل عرب تک یہ بت نہیں پہنچے، بلکہ ان تک ان کے نام پہنچے، اور عرب والوں نے ان کے ناموں کے بعض بت تراش لیے اور ان کی عبادت کرنے لگے، کیونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں دنیا تہس نہس ہو گئی تھی، تو یہ بت باقی کیسے رہ سکتے تھے؟ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان بتوں کو کشتی میں رکھوا لیا ہو، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام تو بت شکن تھے، لہٰذا یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بتوں کی حفاظت کی کوشش کی ہو، انہیں کشتی میں رکھوا لیا ہو؟ تفسیر کبیر میں یہ بیان، روح البیان اور تفسیر کبیر میں آپ کو اس آیت یعنی سورہ نوح کی اس آیت کے تحت اس کی تفسیر میں آسانی سے مل جائے گا۔ حضرت محمد بن کعب کرزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ود، سواع وغیرہ جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہیں، یہ بہت عبادت گزار تھے۔ جب ان میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا تو لوگ اس پر شدید غمزدہ ہوئے، یہ حال دیکھ کر شیطان ان کے پاس انسانی شکل میں آیا اور کہا تم اپنے ساتھی پر غمگین ہو، میں تمہارے لیے اس جیسی تصویر بنا دوں جسے تم نماز پڑھتے وقت اپنے سامنے رکھ لینا، اور جب تم اسے دیکھو تو وہ تمہیں یاد آ جائے۔ لوگوں نے کہا ہمیں یہ پسند نہیں کہ نماز پڑھتے وقت ہمارے سامنے ایسی کوئی چیز ہو، تو شیطان نے کہا تو تم اس تصویر کو مسجد کے کسی ایک کونے میں رکھ دو۔ لوگوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، تو شیطان نے ان کے لیے تصویر بنا دی، اور جب پانچوں شخص کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے سبھی کی تصویر بنا کر کونوں میں رکھوا دی۔ ایک وقت وہ آیا کہ لوگوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ دی اور ان تصویروں کی پوجا شروع کر دی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور عبادت کی طرف دعوت دی۔ تفسیر روح المانی میں اسی آیت کے تحت آپ کو یہ تفسیر مل جائے گی۔ تو یہاں پر غور کرنے کی والی بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بت پرستی میں کس طرح سے ملوث ہوئی۔ اس نے ایک دم سے ایسا نہیں کہ کوئی بت بنایا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی، وہ پہلے اپنے جو کچھ پسندیدہ لوگ تھے، جو ان کے بہت برگزیدہ لوگ تھے، عبادت گزار لوگ تھے، رحم دل لوگ تھے، پہلے ان کی تصویریں بنائی، پھر ان کو صرف رکھ لیا اور اپنی عبادتوں میں مشغول رہے، لیکن پھر شیطان نے ان کو وسوسے دیے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دی اور بعد میں انہی مورتیوں کی عبادت شروع کر دی۔ ذرا غور کرو کہ کس طرح نوح علیہ السلام کی قوم بت پرستی میں مبتلا ہوئی، اور اس بات سے سبق لو کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی پہلے اپنے نیک بندوں کی تصویریں بنائی، پھر انہیں اللہ کی عبادت سے دور کر دیا، بعد میں ان مورتیوں کی عبادت میں لگا دیا۔ بتاؤ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کے نام لے کر جو براق گھوڑوں کی مورتیاں بنائی ہے، کیا نوح علیہ السلام کی قوم کے ان لوگوں کی طرح عبادت چھوڑ کر ان مورتیوں کے سامنے نہیں بیٹھے رہتے؟ یعنی کہ جو یہ تصویریں بنا رہے ہیں، جو کبھی کہیں پر بڑے صاحب کی تصویریں، کہیں چھوٹے صاحب کی تصویریں، کہیں دلدل کے نام سے تصویریں، کہیں براق کے نام سے تصویریں، تو کیا یہ تصویریں جو یہ مورتیاں جو بنا کر بٹھائی جا رہی ہے اور ان کے سامنے پنگت بیٹھی جا رہی ہے، لوگ جا جا کر اس پر چڑھاوے دے رہے ہیں، کوئی دھنی دے رہا ہے، کوئی لوبان دے رہا ہے، اور وہ لوگ، یہ تمام لوگ عبادتوں سے ایسے کوسوں دور ہیں کہ انہیں عبادتوں سے کوئی مطلب ہی نہیں، یہ اسی میں لگے رہتے ہیں، یہی ان کے لیے عبادت کی طرح بن گئی ہے۔ تو کیا یہ نوح علیہ السلام کی اس قوم کی راہ پہ نہیں چل رہے؟ کیا یہ وحدانیت، اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بت پرستی میں مبتلا نہیں ہو رہے؟ کیا نوح علیہ السلام کی قوم کے ان لوگوں کی طرح عبادت چھوڑ کر مورتیوں کے سامنے نہیں بیٹھے رہتے؟ کیا بر صغیر میں موجود ہمارے ہم وطنی قوموں کی طرح ان مورتیوں کے سامنے الگ الگ طرح کی چیزیں نہیں چڑھائی جاتی؟ بتاؤ، ہمارے جو بر صغیر میں جو ہماری ایک ہمارے ساتھ رہنے والی ایک قوم ہے جسے لوگ ہندو قوم کے نام سے جانتے ہیں، ان کی عبادتوں کا طریقہ کیا ہے؟
وہ مورتیاں بناتے ہیں، ان کو ایک خاص جگہ رکھتے ہیں، ان کے سامنے پھل فروٹ چڑھائے جاتے ہیں، کھانے کی چیزیں چڑھائی جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ ڈھول نگاڑے بجاتے ہیں اور جو ہے ان کے اوپر سے جو آرتی کی جاتی ہے، اور آرتی میں آگ کا شعلہ ہوتا ہے، وہاں پر اگربتی ہوتی ہے، ناریل ہوتا ہے، پھول ہوتے ہیں. کیا اسی طرز پر لوگ ڈھول نگاڑے بجا کر یاد نہیں دلا رہے؟ کیا یہ ان کے راستوں پر نہیں چل رہے؟ کیا یہ لوگ ڈھول نگاڑے بجا کر امام حسین کو یاد کر رہے ہیں یا اس یزید کی اور لشکر کو یاد کر رہے ہیں؟ بتاؤ، آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس چیز کا مطلب ذرا محاسبہ کرو. کیا یہ لوگ ڈھول نگاڑے بجا کر یزیدیوں کی یاد نہیں دلاتے جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا؟ ان کے سروں کو ان کے گھر کی خواتینوں کا جلوس نہیں نکلوایا؟ کیا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا تم حسین کے راستے پر ہو یا یزید کے راستے پر؟ اگر اس چیز کو آج نہیں روکا گیا تو آنے والی نسلیں اسی کو عبادت سمجھ لیں گی اور اسی راستے پہ چل جائیں گے جس طریقے سے نوح علیہ السلام کی قوم چل گئی تھی. اور یاد رکھو، اب نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور کوئی تمہیں روکنے کے لیے، کوئی تمہیں اس چیز سے بچانے کے لیے نہیں آئے گا. تو فیصلہ اب آپ کو کرنا ہے کہ آپ کے بڑے بوڑھے اگر کوئی غلط کام چھوڑ گئے تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر عمل کرنا ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.